پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن میڈیا کو خصوصی انٹرویو۔ کہا غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ امریکہ نے کالعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ عالمی دباؤ مسترد، امریکہ نے غزہ میں امن کے قیام کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے چھٹی بار غزہ جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کیا۔ سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا قرارداد ویٹو ہونے پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ روزانہ درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن آمد۔ وزیر اعظم کی تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اتوار کو وزیر اعظم نیو یارک جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے عرب ممالک کے دروازے بند نہیں۔ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا یہ معاہدہ جارحیت پر مبنی نہیں بلکہ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ دفاع کی ضمانت ہے۔ امریکہ کے کئی ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں۔ بولے سعودی عرب میں موجود مقدس مقامات کا دفاع پاکستان کے لیے مقدس فریضہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ہم نے افغانستان کے لیے 2 جنگیں لڑیں۔ ہمارا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارا امن متاثر ہوا۔ روز جنازے اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان سے صلح کی کوششیں کتنی بار ہو چکی۔ یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ کی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کی مبارکباد۔ مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو تعاون اور یقین کا اہم قدم قرار دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت ملنا فخر کی بات ہے۔ لندن میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ کہا سعودیہ کے ساتھ معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر پاکستانی پرچموں کی بہار تھی۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے فارن پالیسی بڑی کامیابی سے چلی ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ چین پاکستانی دوستی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی ارومچی میں کمیونسٹ پارٹی سیکریٹری سنگ یونگ چن شیاجنگ سے ملاقات۔ صدر زرداری کا اسلامک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ صدر زرداری نے ارومچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ارومچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی اور منصوبہ سازوں کے ویژن کو سراہا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم۔ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ کہا حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے۔ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ کوئی ریلیف سے محروم نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج سرگودا جائیں گی۔ الیکٹرک بس کا افتتاح کریں گی۔ موٹر وے M5 پر بحالی کا کام جاری۔ موٹر وے پولیس
पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास, शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया जलालपुर पीरवाला भी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की ज़रूरत नहीं। इजलास में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश की गई। खाने का है, ना आने जाने का है, सामने मर्द गुजरते, हम आए जाए कहाँ जाए, ना वाशरूम मिला है। हमें पर्दा का इंतजाम चाहिए, या टेंट हमें नहीं मिला वो हमें मिले। साढ़े वास्ते वाशरूम बनाया वने, साढ़ा कोई पानी दे इंतजाम किया वने। सब तो पहले साढ़े पर्दे तक किया वने कि असे पर्दे वाले लोग बेपर्दे थे। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में भी घिर गईं। मुल्तान के शेर शाह बंद पर कायम खैमा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे, ना रोशनी का इंतज़ाम, बेपर्दगी की वजह से हर रोज़ एक कड़ा इम्तिहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इकदाम करें। यह सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का भी मामला है। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों से मुकम्मल छूट दी जाए। आलमी बरादरी के ताउन से तामीर नौ के मंसूबे शुरू किए जाएँ। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से मंसूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके, किसान मुश्किलात से दो चार, आम आवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी। सब्जियों की बर्बादी के बायस मार्केट में शदीद किल्लत और कीमतों में होशरुबा इजाफा। नुकसानात ने किसानों को कमर तोड़ मुआशी बहरान में धकेल दिया। GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी ना हो सकी। बानी PTI के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त ट्रायल में रुकावट डालने और वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा, फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। बानी के वकला की लीगल टीम से मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। 700 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी पर मौजूद। अदालत हम पर इंसाफ के दरवाजे बंद न करे। 9 मई PTI पर क्लाउड बर्स्ट जैसा था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन 2 सालों से हमारे खिलाफ है। हमने हमेशा 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। बानी ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। केस अदालत के सामने रखा। उम्मीद है इंसाफ होगा। JUI ने आवाज़ दी तो इस्लामाबाद कब्जे में होगा। मौलाना फजलुर रहमान की फिर ललकार। कहा, जमीयत की आवाज़ को गैर मुअस्सर बनाने के लिए हरबे इख्तियार किए जाते हैं। अब हमारी हथेलियाँ खारिश कर रही हैं कि कैसे उलझ जाएं। हमने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। नताइज कैसे तब्दील, मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है हमें मालूम है। अवामी मैंडेट रेवड़ियाँ नहीं कि किसी को अता करें। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से कमज़ोर, बेरोज़गार और गुर्बत से दो चार है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाहों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी और हमलों के सबूत सलामती काउंसिल में पेश कर दिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में बताया कि अफगानिस्तान में 60 से ज़ायद अस्करियत पसंद कैंप कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। दहशतगर्द कैंप पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों और निहत्ते और मासूम शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका का भारत को एक और बड़ा झटका। ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिकी वजारत खारजा ने फैसला किया। अमल दरामद न होने पर चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिका सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर 2025 से मुअस्सर होगा।
میئر لندن کو میرے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانیہ سے واپسی پر طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا میئر لندن صادق خان کو ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال میں میئر لندن کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ خراب میئرز ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی اب محفوظ ہے۔ میمفس کے بعد اب شکاگو میں بھی فوج بھیجیں گے۔ ریپبلکن حکومت اخراجات کے بل کے حق میں ووٹ دیں۔ غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ دوسری جانب جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کی بے حسی اور ٹھٹائی غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیل وزیر خزانہ نے کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ وزیر خزانہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ جنگ پر رقم خرچ کی، غزہ کی زمین بیچ کر اسی شرح سے منافع بھی تقسیم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی تقسیم سے متعلق امریکی حکام سے بات کر چکے ہیں۔ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔